بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب، آگے یہ متن ہے جو بریکٹ میں بند ہے، اس کی خبر آگے آ رہی ہے حق، والکتاب حق، اور کتاب حق ہے یعنی نامہ اعمال. والکتاب، اور کتاب، اب کون سی کتاب کہتے ہیں؟ جس کے اندر بندوں کی نیکیاں اور ان کے گناہ درج ہے، ثابت شدہ ہے، تو وہ نامہ اعمال ہی تو ہے. والکتاب، اور کتاب جو ہے المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم، کہ درج شدہ ہے، درج کیا گیا ہے فیہ، اس کتاب کے اندر، طاعات العباد، بندوں کی نیکیاں، ومعاصیہم، اور ان کے گناہ. المثبت فیہ طاعات، یہ طاعات کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب فاعل ہے المثبت کا، المثبت اسم مفعول ہے اور یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور معاصیہم کا عطف طاعات پر ہے، تو اس کے اوپر پیش اس لیے آ رہا ہے کہ یہ نائب فاعل ہے اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور کتاب جو ہے حق ہے، اب نامہ اعمال حق ہے. المثبت، وہ جس میں درج ہے، المثبت وہ، المثبت کے درج ہے فیہ، اس کتاب میں، طاعات العباد، بندوں کی نیکیاں، ومعاصیہم، اور ان کے گناہ. والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم. اس کے اندر ایک قول یہ لکھا ہے نیچے حاشیہ میں کہ واو کی جگہ او بھی ظاہر ہے، کہ والکتاب، اور کتاب جو ہے المثبت کے درج شدہ ہے فی، اس میں، طاعات العباد، بندوں کی نیکیاں، او معاصیہم، یا ان کے گناہ. تو واو کی جگہ کیا؟ او ہونا چاہیے، ایک یہ لکھا ہے اس کے اندر نیچے حاشیہ میں. تو پھر یہ جو او ہوگا یہ مانعۃ الخل کے لیے ہوگا، جو آپ نے منطق میں پڑھا ہے، مانعۃ الجمع مانعۃ الخل، یعنی دونوں کا خالی ہونا منع ہے. کہ یہ جو نامہ اعمال میں، نامہ اعمال جو ہے، یا اس کے اندر بندوں کی نیکیاں درج ہے، او معاصیہم، یا ان کے گناہ درج ہوں گے، یا بندوں کی نیکیاں درج ہوں گے، او معاصیہم، یا ان کے گناہ درج ہوں گے. تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، دونوں نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. مانعۃ الخل یعنی دونوں کا خالی ہونا منع ہے، یا بندوں کی نیکیاں یا ان کے گناہ، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، لیکن دونوں ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یؤتی للمؤمنین، وہ کتاب دی جائے گی مومنوں کو، بِأَیْمَانِہِمْ، ان کے دائیں ہاتھوں میں. والکفاری، اس کے نیچے زیر پڑھنا ہے کیونکہ اس کا عطف للمؤمنین پر ہے. یؤتی للمؤمنین بِأَیْمَانِہِمْ والکفار، یؤتی للمؤمنین، یؤتی والکفار، تو یہ اس کا عطف للمؤمنین پر ہے اور اس پر لام حرف جر داخل ہے، تو وہ زیر ادھر بھی پڑھیں گے. تو مومنوں کو وہ کتاب دی جائے گی ان کے دائیں ہاتھوں میں، والکفار بشمائلہم ووراء ظہورہم، اور کفار کو وہ کتاب دی جائے گی بشمائلہم، ان کے بائیں ہاتھوں میں، ووراء ظہورہم، اور ان کے پیٹھ پیچھے. حق، یہ متن ہے جس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے. والکتاب حق، اور کتاب حق ہے یعنی نامہ اعمال حق ہے. اب اس کے لیے آگے دو دلیلیں دے رہے ہیں کہ نامہ اعمال حق ہے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً ایسی کتاب، یا نامہ اعمال، یلقاہ منشورا، جس کو وہ پالے گا کھلا ہوا، اور اگر کتاب جس کو وہ پالے گا منشوراً کھلی ہوئی. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص کہ دیا گیا اس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، تو عن قریب اس سے حساب کیا جائے گا، حسابًا یسیرا، تھوڑا سا حساب، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسابًا یسیرا، تو پس عن قریب اس سے حساب کیا جائے گا، حسابًا یسیرا، تھوڑا حساب۔ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ اکتفاءً بالکتاب، یہاں سے شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے کتاب کا تو ذکر کیا لیکن حساب کا ذکر نہیں کیا۔ ماتن نے کیا کہا؟ والکتاب حق، اور کتاب حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، لیکن حساب کا ذکر نہیں کیا، یوں نہیں کہا کہ الحساب حق۔ تو ماتن نے صرف کتاب کا ذکر کیا، حساب کا ذکر نہیں کیا۔ تو شارح کہہ رہے ہیں وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَاب، اور ماتن حساب کے ذکر سے خاموش ہوئے، اکتفاء بالکتاب، کتاب پر اکتفا کرتے ہوئے۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے صرف کتاب کا ذکر کیا، حساب کا ذکر نہیں کیا، تو کہتے ہیں کتاب بھی تو حساب کے لیے دی جاتی ہے، یہ کتاب جب دے دیا تو وہ خود ہی ابھی اپنا حساب کرے گا۔ پھر آگے قرآن مجید میں آتے ہیں کہ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، تو پڑھیے اپنی کتاب، تو پھر وہ خود اپنا حساب کرے گا کتاب کو پڑھ کر۔ تو یہ کتاب حساب کے لیے ہی تو دیا جا رہا ہے، تو اس لیے ماتن نے الگ حساب کا ذکر نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ، اور ماتن خاموش ہوئے حساب کے ذکر سے، اکتفاء بالکتاب، اکتفا کرتے ہوئے کتاب پر۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، اور انکار کیا ہے اس کتاب کا، نامہ اعمال کا معتزلہ نے انکار کیا ہے۔ وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، اور انکار کیا ہے اس کتاب کا معتزلہ نے، زَعْمًا مِّنْهُمْ، گمان کرتے ہوئے اپنی طرف سے، زَعْمًا مِّنْهُمْ اپنی طرف سے یہ گمان کرتے ہوئے، أَنَّهُ عَبَثٌ، کہ وہ بے فائدہ ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے، بندوں کے جو اعمال ہے وہ تو پہلے سے ہی اللہ کو معلوم ہے، تو کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ گمان کرتے ہوئے انہ عبث، کہ یہ بے فائدہ ہے، لغو ہے۔ والجواب ما مر، اور جواب وہی ہے جو پیچھے گزر چکا۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے، کتاب دینے کی، نامہ اعمال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہے۔ تو شارح نے پیچھے جواب دے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی علت ہو، حکمت ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہمیں ایک چیز کا مطلع نہ ہونا یہ اس کے بیکار پن کو، بے فائدہ پن کو ثابت نہیں کرتا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ ایک بے فائدہ کام ہے۔ تو علماء نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی نامہ اعمال دیں گے، حساب و کتاب کریں گے، تاکہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہو جائے اور عذاب میں اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہو جائے سب کے سامنے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔